نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله صدق الله مولانا العظيم۔ معزز ناظرین کرام، 26 رمضان المبارک اور 26ویں نماز تراویح کے بعد 26ویں پارے کی منتخب کردہ موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہیں۔ آج ہم نے سورۃ حجرات کا انتخاب کیا ہے۔ سورۃ حجرات 2 حصوں پر مشتمل ہے عمومی طور پر۔ بہت سارے اور مسائل بھی بیان ہوئے ہیں، مگر ابتدا میں جو خطاب ہے وہ سارے کا سارا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ادب سکھایا گیا، کیسے حضور کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، آپ سے بات کیسے کرنی ہے، آپ کی مجلس کے آداب کیا ہیں، آپ علیہ السلام کا مقام مرتبہ وہ پہلے حصے میں بیان فرمایا گیا۔ دوسرے حصے کے اندر معاشرے کی اصلاح کے حوالے سے ایک فارمولہ دیا گیا ہے جو 9 نکات پر مشتمل ہے، اور یہ تقریباً آیت نمبر 6 سے لے کر کے آگے شروع ہوتا ہے۔ یہاں پس منظر ایک ولید بن عقبہ ابن ابی معیط، اس کو آقا علیہ السلام نے قاصد بنا کر کے بھیجا۔ پھر زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے وہاں راستے میں اس کے خیالات بدل گئے اور پھر وہ واپس آ گیا، اور آقا علیہ السلام کو اس نے کہا کہ میری ان کے ساتھ دشمنی تھی تو انہوں نے مجھے مارا اور زکوٰۃ نہیں دی۔ آقا علیہ السلام نے پھر لشکر بنا کر کے بھیجا، تحقیق کرو، تو وہاں کے لوگوں سے پتہ چلا کہ وہ آیا ہی نہیں ہے۔ اس پر پھر ان آیات مبارکہ کا نزول ہوا۔ ان آیات مبارکہ کے اندر جو چیزیں بیان ہوئی ہیں ان کا تعلق معاشرے کے ساتھ اور معاشرتی زندگی کے ساتھ اور ہماری انفرادی زندگی کے ساتھ بھی ہے۔ سب سے پہلی بات یہ بیان فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، جب بات کرو تو تحقیق کر کے کرو۔ اس سے بہت سارے فسادات پیدا ہوتے ہیں۔ ہم بغیر تحقیق کے بات آگے کر دیتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ فلاں نے بیان کی، اس کا سر پاؤں نہیں ہے اور اس نے غلط بیانی کی ہے، اور کچھ لوگوں نے اس پر عمل کیا تو کسی کا نقصان اور کسی کا فائدہ، نقصانات زیادہ ہوتے ہیں۔ اس لیے فرمایا فتبینوا، جب بھی بات کرو تو تحقیق کے ساتھ کرو، آگے مت پھیلا دیا کرو۔ پھیلانے سے پہلے خوب جانچ پڑتال کر لیں، اور جانچ پڑتال کرنے کے بعد اس کو بات کو آگے بیان کریں۔ یہ انسان کا کردار ہونا چاہیے۔ سنی سنائی باتیں آگے بیان کر دینا بغیر تحقیق کے، یہ معاشرے کے اندر فسادات کا سبب بنتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات بہت سارے گھروں کے اندر سنی سنائی باتیں کر دی جاتی ہیں تو پورے کے پورے گھر اجڑ جاتے ہیں، اور جب گھر اجڑ جاتے ہیں تو ان کا خمیازہ کیا ہوتا ہے کہ صرف ایک بار آدمی نے بات کی۔ جیسے ہم سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں، بہت ساری ایسی باتیں سوشل میڈیا پر ہم کرتے ہیں، چونکہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ہم بغیر تحقیق کی اس بات کو آگے پھیلا دیتے ہیں۔ مثلا کئی بار دیکھا گیا کہ فرمایا کہ جس نے عید کا چاند سب سے پہلے دیکھا اس کو جنت کی بشارت ہے۔ فرمایا کسی نے سب سے پہلے جس نے رمضان المبارک کا چاند دیکھا اس کو جنت کی بشارت ہے، جس نے میلاد النبی کا چاند دیکھا اس کو جنت کی بشارت ہے۔ اب 2 مہینے پہلے پوسٹیں لگا دی جاتی ہیں
اور ان پر بات ہو جائے، ان احادیث مبارکہ کا کوئی وجود نہیں ہے، کوئی تحقیق نہیں ہے، مگر ہم کر دیتے ہیں، تو لہذا اس لیے فرمایا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، جب بھی بات کرو تو تحقیق کے ساتھ کرو۔ دوسرے نمبر پر بیان فرمایا گیا کہ انسان کا کردار یہ ہونا چاہیے کہ فاصلحوا، فرمایا کہ وہ دو لڑنے والے گروہوں کے درمیان صلح کروائیں۔ دو لڑنے والے گروہوں کے درمیان صلح کرانا بہت بڑی عبادت کا کام ہے، اور صلح اپنے مفادات کی خاطر نہ کروائی جائے، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر کروائی جائے۔ یہ نہ ہو کہ فلاں پارٹی جو ہے اس کے ساتھ تو میرا تعلق ہے، وہ میرے جاننے والے ہیں، ان کو غلبہ دلوانے کے لیے جن کا قصور نہیں تھا ان پر قصور ڈال کر کے تو صلح کروا دینے، یہ صلح نہیں ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر جس کا جو قصور ہے ان کو وہ بابر کروایا جائے، اگر درمیان میں صلح ہو جائے تو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر ان کے سے صلح کروائی جائے۔ یہ انسان کا کردار معاشرے کے اندر ہونا چاہیے کہ وہ صلح جو ہو۔ تیسرا کردار فرمایا وَأَقْسِطُوا، انصاف کرو۔ یہاں صلح کرواؤ گے تو انصاف کے ساتھ کرواؤ گے، انصاف کے تقاضوں کو مد نظر رکھو گے۔ یہ نہیں ہو کہ اپنا مفاد ہو تو اس کے ساتھ تعلق تھا تو اس کو راضی کر کے اس کو غلبہ دلوا دیا اور دوسروں کے ساتھ نا انصافی فرمایا، نہیں، انصاف کے ساتھ۔ اور انصاف قرآن پاک ہے، جس قوم کے اندر انصاف ختم ہو جاتا ہے وہ قومیں ختم ہو جاتی ہیں۔ آج ہمارے اندر سے انصاف ختم ہو گیا، منسیت القوم بھی اور انفرادی زندگی بھی، اور آج ہم تباہی کے دھانے پر ہیں۔ ہمارے ادارے مظلوموں کو انصاف دینے کے لیے تیار نہیں، ہماری عدلیہ کے پاس ویسے تو کہتے کہ 24 گھنٹے ہم کھلے ہیں ہماری عدالتیں، مگر غربا مظلوموں کو انصاف دینے کے لیے ان کے پاس وقت ہی نہیں ہے، وہ بڑے لوگوں کو انصاف کی بات کرتے ہیں۔ تو لہٰذا انصاف سے بات کرو۔ اس کے بعد فرمایا لا یسخر، دوسروں کا مذاق نہ اڑاؤ، خام خواہ ان کے کردار کشی نہ کرو، ان کے عیبوں کو دیکھ کر کے ان کا مذاق لوگوں کے سامنے مت، ان کی بے عزتی مت کرو، تمسخر نہ اڑاؤ ان کے ساتھ، اور ان کا خام خواہ کا ان کی راستے میں چلتے دیکھو کیسے چل رہا ہے اس کا مذاق نہ اڑاؤ، دیکھو اس نے سر پہ ٹوپی کیسے پہنی ہوئی ہے، دیکھو اس کے کپڑے کیسے ہیں، ان کی ان غربت کے حالات اور پسماندگی اور تنگ دستی کے حالات کو دیکھ کر لوگوں کے سامنے مذاق مت اڑاؤ، ہر کسی کی عزت کرو۔ آج تم کسی کی عزت کرو گے تو کل تمہاری کوئی عزت کرے گا۔ اور 5ویں نمبر پر فرمایا لا تلمزوا، عیب نہ نکالو، ان کے اندر سے عیب نہ نکالو، جو کچھ اس کے پاس میسر ہے اسے دیکھ کر کے خود اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ شکر بجا لاؤ کہ مولا جو کچھ اس کے پاس ہے اگر میرے پاس نہیں تو مجھے بھی دے، اور اس کو مجھ سے بہتر دے۔ یہ نہیں کہ اس کے پاس اس کی غربت کا مذاق اڑاؤ، عیب نکالو اس کا، اور اس کے اندر سے چھوٹی چھوٹی باتوں کا نکالو، دیکھو اس کا منہ کیسے بنا ہوا ہے، اس کا ناک کیسے ہے، کان کیسے ہیں اس کی۔ اب یہ تخلیق اللہ رب العزت کی ہے، ہم ان کے ان اعضاء کو دیکھ کر، ان کی چال چلن کو دیکھ کر کے، ان کے کپڑوں کو دیکھ کر کے، ان کی عیب نکال کے لوگوں کو بتائیں تو یہ کردار انسان کے نہیں معاشرہ تباہی کے دھانے کی طرف جاتا ہے۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، فرمایا کہ برے القابات کے ساتھ مت یاد کرو، جیسے فضل الرحمن ہے تو فضل مت کہو، کامران ہے تو کامی مت کہو۔ فرمایا برے القابات کے ساتھ مت یاد کرو، اچھے القابات کے ساتھ ان کو، برے ناموں کے ساتھ ان کو مت یاد کرو، اور اچھے القابات کے ساتھ عزت کے ساتھ انہیں پکارو تاکہ کل تمہاری بھی عزت کی جائے۔ ہم معاشرے کے اندر دوسروں کے نام بگاڑ کر کے پکارتے ہیں، لہٰذا یہ انتہائی شرمناک اور بری بات ہے، اس لیے قرآن نے منع فرمایا۔ اس کے بعد فرمایا کثیرا من الظن، بدگمانیاں نہ پیدا کرو، دوسروں کے متعلق غلط فہمیاں خواہ مخواہ کی مت پیدا کر دو، بدگمانی اس کے متعلق بری سوچ مت پیدا کرو، پازیٹیو سوچ رکھو۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا، ہمارے معاشرے کی ایک سب سے بڑی برائی یہ ہے کہ ہم خواہ مخواہ ایک دوسرے کی ٹو لگاتے رہتے ہیں، پوچھتے رہتے ہیں کہ وہ دیکھو کیا کرتا ہے۔ مارکیٹ میں بیٹھیں گے تو کچھ مارکیٹ کے اندر بیٹھنے والے دکانداروں کا کام ہی ہوتا ہے کہ اس کے گھر اگر دکانوں کے ساتھ کچھ گھر ہوتے تو ان کا کام ہی ہوتا ہے کہ دیکھو اس گھر سے کون نکلا ہے، کیا کرتا ہے، کدھر جاتا ہے، کیا معاملات ہیں اس کے۔ اس طرح کی ہر وقت ٹو میں رہتے ہیں، اس وقت ہر وقت جاسوسی میں رہتے ہیں۔ یہ جاسوسی منع ہے، وہ جو افواج کے اندر اور جنگوں کے موقع پر جاسوسی ہے وہ اور چیز ہے،
لیکن یہاں جاسوسی کہ ہر وقت کسی کی ٹو لگاتے رہنا، آتے جاتے نظر رکھنا، کدھر جا رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کیسے کپڑے پہنے ہیں، کیا کرتا ہے، کیا معاملات ہیں۔ اور پھر عورتوں کے اندر ایک برائی ہوتی ہے کہ خام خواہ ایک دوسرے کی باتیں پوچھتے رہنا، سارا دن بیٹھ کر کے باتیں پوچھنا، فلاں کیا کرتی ہے، فلاں کدھر جاتی ہے، اس کے کیا معاملات ہیں۔ اس طرح کی ہر وقت ٹو میں رہنا یہ بری بات ہے، قرآن نے اس سے منع کیا۔ ولا یکتب، غیبت مت بیان کرو، ایک دوسرے کے پیچھے بھائی کے اس کی عدم موجودگی میں اس کی برائیاں مت بیان کرو، غیبت مت کرو۔ غیبت کو آقا علیہ السلام نے منع فرمایا گیا۔ لہٰذا جو شخص ان 9 چیزوں پر عمل کر لیتا ہے، انسان کی زندگی اس کی اچھی ہو جاتی ہے۔ دوسری بات یہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ یہاں یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ، بار بار جس امر کی طرف توجہ دلوائی گئی ہے وہ ہے ایمان والوں کو خطاب کیا گیا۔ اور ایمان والے کون لوگ ہیں؟ جو سپرلیٹو ڈگری کلمہ پڑھنے کے بعد، اسلام لانے کے بعد، اسلام کی بنیادی تعلیمات کے بعد، جنہوں نے آقا علیہ السلام کی ذات کو تسلیم کیا اور اسلام کی تعلیمات سے پہلے حضور کی ذات کو تسلیم کیا، ان کو ایمان والے کہا گیا۔ فرمایا اور ایمان والوں اور عامت الناس لوگوں میں فرق ہے، عامت الناس لوگوں میں فرق ہے، ان کو خطاب ہے۔ فرمایا اگر ان کی زندگیاں بہتر نہیں ہوں گی تو ان کی زندگیوں کے اندر کبھی بھی اصلاح نہیں آ سکتی۔ لہٰذا میری گزارش ہے کہ قرآن پاک میں سے معاشرے کے اندر انسانی زندگی کو سنوارنے کے لیے سورۃ حجرات کا مطالعہ کثرت سے کیا جائے تو انسان کی زندگی کے اندر قرآن سارے کا سارا ہدایت ہے، مگر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کی زندگی کے اندر عملی طور پر عمل کرنا آسانی کا راستہ دکھاتی ہیں۔ لہٰذا یہ 9 چیزیں اگر پرسنل کردار کے اندر اور معاشرتی کردار کے اندر، سوسائٹی کے اندر انسان اپنے اندر پیدا کر لے، اس کی زندگی سنور سکتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔